أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے، اے میرے فلسفیوں زور دعا دیکھو تو۔ قابل احترام صدر اجلاس و معزز سامعین، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصراً عزیزہ کی مقبول دعاؤں کے ایمان افروز واقعات۔ سامعین، جو آیت آپ نے سماعت فرمائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کے مالوں میں سے صدقہ لیں تاکہ آپ انہیں پاک کریں اور ان کی ترقی کے سامان مہیا کریں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں، کیونکہ آپ کی دعائیں ان کی تسکین کا موجب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بہت سننے والا اور حالات کو جاننے والا ہے۔ مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں کیونکہ آپ کی دعائیں ان کی تسکین کا موجب ہیں۔ تبلیغ اسلام اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر قرآن مجید میں جو احکام دیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلے مخاطب تھے، اور عصر حاضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت اور غلامی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے خلیفہ وقت ان کے مخاطب ہیں۔ مذکورہ قرآنی ارشاد ہے آپ مومنوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ بلا شبہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصراً عزیزہ کی دعائیں افراد جماعت کے لیے باعث تسکین و اطمینان ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے، کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، لہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف اور اولیٰ ہیں، ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت قائم رکھے۔ سو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانے میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے، تا دنیا کبھی اور کسی زمانے میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ شہادت القرآن۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مقبولین کے ساتھ خدا تعالیٰ کا دوستانہ معاملہ ہے، کبھی وہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور کبھی اپنی مشیت ان سے منواتا ہے۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ دوستی میں ایسا ہی ہوتا ہے، بعض وقت ایک دوست اپنے دوست کی بات کو مانتا ہے اور اس کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے، اور پھر دوسرا وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اپنی بات ان سے منوانا چاہتا ہے۔ ایک جگہ قرآن شریف میں مومنوں کی استجابت دعا کا وعدہ کرتا ہے اور فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور دوسری جگہ اپنی نازل کردہ قضاء و قدر پر خوش اور راضی رہنے کی تعلیم کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
پس ان دونوں آیتوں کو ایک جگہ پڑھنے سے صاف معلوم ہو جائے گا کہ دعاؤں کے بارے میں کیا سنت اللہ ہے اور رب اور عبد کا کیا باہمی تعلق ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 18۔ پھر فرماتے ہیں لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا تو اس غم سے اپنے تئیں ہلاک کرے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ایمان لانے کے لیے اس قدر جان کاہی اور سود و گزار سے دعا کرتے تھے کہ اندیشہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غم سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے اس قدر غم نہ کر، اس قدر اپنے دل کو دردوں کا نشانہ مت بنا، کیونکہ یہ لوگ ایمان سے لاپرواہ ہیں۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات ہمارے بھائی اور بہنیں حضور اید اللہ تعالیٰ بن العزیز کی خدمت اقدس میں اپنے کسی مقصد کے حصول کے لیے درخواست دعا کرتے ہیں اور وہ دعا ان کی امید کے مطابق پوری نہیں ہوتی۔ ایسے احباب کے لیے عرض ہے، ان کو چاہیے حضور اید اللہ تعالیٰ بن العزیز کی خدمت اقدس میں دعا کی التجا کرتے چلے جائیں اور خود بھی درد دل سے دعائیں کرتے رہیں، پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور اللہ تعالیٰ جو ہم سب کا محبوب ہے اسے مخاطب کرتے ہوئے یہ دعا کرتے رہیں، اے ہمارے سمیع الدعا خدا، ہو فضل تیرا یا رب، یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ سامعین، اس کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے۔ ہوائیں اور آندھیاں، بارشیں سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں۔ کسی قوم اور علاقے کے لیے بارش رحمت بن کر برستی ہے اور کسی کے لیے قوم نوح کی طرح عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ کے حکم سے ہی ہوائیں چلتی بھی ہیں اور رکتی بھی ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ہواؤں، آندھیوں، بارشوں کو نہ چلانے پہ قادر ہے نہ روکنے پر۔ بڑے بڑے طاقتور ملک تباہ کن سیلاب اور آندھیاں آنے کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، ان کے تمام پروگرام اور منصوبے درم برم ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات جماعت احمدیہ کو انہی قدرتی اور موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور منتظمین یہ سمجھتے ہیں بارش، آندھی یا طوفان کی وجہ سے ان کے جماعتی پروگرام پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکیں گے۔ ایسے حالات میں وہ اپنے محبوب امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن العزیز کی خدمت میں اپنی فکر و پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ حضور کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور ان آندھیوں اور بارشوں کو جماعت احمدیہ کی تقریبات میں خلل ڈالنے سے روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آندھیوں کو اسی طرح حکم دیتا ہے جس طرح اس نے اس آگ کو حکم دیا تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانا تھا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور اس کے لیے سلامتی کا باعث بن جا۔ آندھیوں اور بارشوں کے رکنے کے متعلق حضور کی قبولیت دعا کے چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ سن 2004 میں افریقہ کے دورہ کے دوران جب حضور انور نائجیریا سے بینن پہنچے اور مشن ہاؤس میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تو عصر کا وقت تھا۔ شدید موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ نماز کے لیے صحن میں مارکی لگائی گئی تھی جو چاروں طرف سے کھلی تھی اور بارش کی وجہ سے وہاں بیٹھنا محال تھا، بلکہ کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ حضور باہر تشریف لائے اور نماز کے بارے میں دریافت فرمایا۔ امیر صاحب نے عرض کیا کہ اس وقت تو شدید بارش ہے، نماز کے لیے باہر مارکی لگائی ہوئی ہے، لیکن بارش کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے۔ حضور نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا 10 منٹ کے بعد نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضور انور اندر تشریف لے گئے۔
ابھی 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ یکدم بارش رک گئی، آسمان صاف ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے دھوپ نکل آئی اور اس مارکی کے نیچے نماز کا انتظام ہو گیا۔ مقامی احباب اس نشان پر بہت حیران ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح کینیڈا کے دورہ کے دوران جب کیلگری مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جانا تھا تو ایک دن قبل امیر صاحب کینیڈا نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ موسمی ادارے نے خبر دی ہے کل موسم شدید خراب رہے گا، بڑی بارش ہے، طوفانی ہوائیں چلیں گی اور کل صبح مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جانا ہے، مہمان بھی آ رہے ہیں۔ امیر صاحب نے دعا کی درخواست کی۔ اس پر حضور انور نے کچھ دیر توقف فرمایا اور پھر فرمایا، جس مسجد کا سنگ بنیاد ہم رکھنے جا رہے ہیں وہ بھی خدا ہی کا گھر ہے اور موسم بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس کو خدا پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ اگلے روز صبح بارش کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بڑا خوشگوار موسم تھا، سنگ بنیاد کی تقریب ہوئی، قریباً 2 گھنٹے کا پروگرام تھا۔ تقریب سے فارغ ہو کر حضور انور جیسے ہی اپنے کار میں تشریف فرما ہوئے اور کار کا دروازہ بند ہوا، شدید بارش شروع ہو گئی اور تیز ہوائیں چلنے لگیں جو مسلسل 3-4 دن رہیں۔ یہ ایک نشان تھا جو حضور کی دعا سے وہاں ظاہر ہوا۔ ہر شخص کا دل اس نشان کو دیکھ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا۔ سن 2008 میں بعض حالات کی وجہ سے جلسہ سالانہ قادیان اپنی مقررہ تاریخوں میں منعقد نہیں ہو سکا تھا، بلکہ 25، 26، 27 مئی سن 2009 کو منعقد ہوا۔ آخری روز حضور انور کا اختتامی خطاب ہونا تھا۔ مئی کا مہینہ پنجاب میں گرد آلود آندھیوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ آخری اجلاس شروع ہوتے ہی تیز آندھی شروع ہو گئی۔ پنجاب کے محکمہ موسمیات نے بھی تیز آندھیاں چلنے اور بارش ہونے کی اطلاع دی تھی۔ جلسہ گاہ میں احمدی احباب کے علاوہ ہندو، سکھ، عیسائی بھائی بھی حضور کا خطاب سننے کے لیے جمع تھے۔ آندھی تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی تھی، ایسا لگتا تھا جلسہ گاہ کی ہر چیز کو اڑا دے گی۔ سب سے بڑا اندیشہ یہ تھا کہ بجلی اور MTA کے نظام میں خلل واقع ہو جائے گا۔ حضور انور کی خدمت میں ساری صورتحال تحریر کر کے موسم کے سازگار ہونے کے لیے درخواست دعا کی گئی۔ تلاوت اور نظم کے بعد حضور نے اپنے خطاب کے شروع میں فرمایا، قادیان سے اطلاع ملی ہے ابھی وہاں پر تیز ہوائیں چل رہی ہیں، دعا کریں بخیر و عافیت جلسے کا اختتام ہو۔ حضور کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ 2-3 منٹ میں آندھی رک گئی، موسم جو گرم تھا خوشگوار ہو گیا اور سامعین نے بڑے اطمینان اور سکون سے حضور کا خطاب سنا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اپنوں کے علاوہ ہندو سکھ بھائیوں نے بھی اعتراف کیا کہ یہ حضور صاحب کی قبولیت دعا کا نشان ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرًا عزیزہ کی قبولیت دعا کا ایک ایمان افروز واقعہ سرزمین غانا سے تعلق رکھتا ہے۔ حضور انور جب سن 2004 میں غانا تشریف لے گئے تو ایک موقع پر سفر کے دوران حضور نے اہل غانا کو بشارت دی کہ غانا کی زمین سے تیل نکلے گا۔ جب سن 2008 میں حضور خلافت جوبلی کے موقع پر دوبارہ غانا تشریف لے گئے تو غانا کے صدر مملکت نے ملاقات کے دوران حضور سے کہا، حضور کی ہمارے ملک کے لیے دعائیں قبول ہو رہی ہیں،
حضور نے اپنے گزشتہ دورہ کے درمیان فرمایا تھا کہ غانا کی زمین میں تیل ہے اور یہاں سے تیل نکلے گا، اور حضور کی یہ دعا بڑی شان سے قبول ہوئی اور گزشتہ سال غانا سے تیل نکل آیا۔ نعرہ تکبیر، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ غانا کے مشہور نیشنل اخبار ڈیلی گرافک نے اپنے 7 اپریل 2008 کے شمارے میں پہلے صفحہ پر حضور انور اور صدر غانا کی ملاقات کی رپورٹ شائع کرتے ہوئے لکھا، خلیفۃ المسیح نے اپنے دورہ غانا سن 2004 کے دوران غانا میں تیل کی دریافت پر بڑے پرزور طریق سے اپنے یقین کا اظہار کیا تھا، اور یہی یقین گزشتہ سال حقیقت میں بدل آیا اور غانا کی سرزمین سے تیل نکل آیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو دعاؤں سے، اگر اسیر رہائی پا سکتے ہیں تو دعاؤں سے۔ سامعین، ایک دوست مظفر سعید ٹیونس کے رہنے والے ہیں۔ انہیں مذہبی رجحانات کی بنا پر دہشت گردی کی دفعات لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا، پھر متعدد بار جیل سے رہائی اور قید کا سلسلہ جاری رہا، جس کے دوران انہوں نے جماعت کے بارے میں سنا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ آخری بار جب انہیں جیل ہوئی تو یہ دل سے احمدی ہو چکے تھے، لہٰذا جیل جاتے ہوئے حضور کی خدمت میں خط لکھ کر ارسال کر دیا کہ اگرچہ کہ الزامات بہت سنگین ہیں، لیکن دعا کریں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے رہائی کے سامان فرمائے۔ خدا کی قدرت دیکھیں، محض 7 ہفتوں کے بعد ٹیونس میں وہ انقلاب آیا جس کے بعد صدر ٹیونس کو ملک سے فرار ہونا پڑا۔ اس موقع پر تمام قیدیوں نے بغاوت کر دی، ان پر جیل کے محافظوں نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ یہ سلسلہ 8 گھنٹے تک جاری رہا، جس کے نتیجہ میں سینکڑوں قیدی مارے گئے۔ مظفر سعید صاحب بیان کرتے ہیں، میری جیل میں وہ رات کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ صبح ہونے پر سپاہیوں نے جیل کے دروازے کھول دیے اور زندہ بچ جانے والے قیدیوں کو کہا، جاؤ تم آزاد ہو۔ 3 ماہ کے بعد ملکی حالات یکسر بدل گئے اور ایک سرکاری حکم کے تحت تمام سیاسی قیدیوں کو معاف کر دیا گیا۔ یوں محض خدا کے فضل سے میں بغیر کسی خوف کے آزادی کی ہواؤں میں سانس لینے لگا۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو میری رہائی اور بریت ملکی انقلاب کی وجہ سے ہوئی، لیکن میری رائے اس سے مختلف ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں میری رہائی حضور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی دعا کی وجہ سے ہوئی۔ میں نے گرفتاری اور جیل جاتے ہوئے حضور انور کی خدمت میں دعا کا خط لکھا تھا۔ چنانچہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر جیل میں ہونے والی اندھا دھند فائرنگ میں مجھے محفوظ رکھا، پھر جیل کے دروازے کھل گئے۔ رہائی کے بعد جب میں گھر آیا، حضور انور کی طرف سے میرے خط کا جواب آیا تھا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو حضور نے تحریر فرمایا، اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر رہائی فرمائے۔ یہ خط پڑھتے ہی مجھے یقین ہو گیا میری رہائی خلیفہ وقت کی قبولیت دعا کی وجہ سے ہوئی، نہ کہ کسی اور وجہ سے۔ نعرہ تکبیر، اسیران راہ مولا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ سامعین، قمری مہینوں اور سالوں کو اسلام میں خاص عظمت حاصل ہے۔ قمری لحاظ سے 14ویں صدی ہجری کے 26ویں سال میں قرآن مجید اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد ارض قادیان میں
25 रबीउ सानी सन 1326 हिजरी कमरी को खिलाफत इस्लामिया का आगाज़ हुआ। सन 1426 हिजरी कमरी में इस अजीमुशान तारीख़ी वाक़या पर कमरी लिहाज से 1 सदी मुकम्मल होने वाली थी। चुनाचे सन 1426 हिजरी बामुताबिक सन 2005 के शुरू में हज़रत खलीफतुल मसीह नसरहुल्लाह ने कादियान जलसे सालाना में शिरकत का फ़ैसला फरमाया और प्रोग्राम के मुताबिक हजूर ने कादियान में 1 माह क़याम फरमाना था। हजूर अनवर ने यह हदायत फरमाई, तमाम खिताबात और खुतबात MTA के ज़रिया कादियान से बराए नास्त नशर होंगे। सामीन, उस वक्त तक कादियान से बराए रास्त प्रोग्राम नशर करने का कोई इंतज़ाम न था और न ही इसका कोई तसव्वुर था। हजूर की तरफ से हदायत मौसूल होने के बाद जमात के मुंतज़मीन ने नई दिल्ली के करीब वाक़े शहर नोएडा में कायम एक TV ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से प्रोग्राम नशर करने के ताल्लुक़ से मुआहदा तो कर लिया, मगर ये नशरियात वज़ारत इत्तलात व नशरियात की इजाज़त के बग़ैर मुमकिन नहीं थी। इसलिए जुलाई सन 2005 में ही इजाज़तनामे के हसूल के लिए दरख्वास्त दी जा चुकी थी। कार्रवाई और पैरवी करते करते 6 माह से ज़ाहिद का अरसा गुजर गया, कोई उम्मीद नज़र न आती थी। आखिर हजूर अनवर कादियान तशरीफ़ लाने के लिए लंदन से दिल्ली पहुंच गए। 15 दिसंबर सन 2005 को हजूर अनवर ने दिल्ली से कादियान के लिए रवाना होना था। उस वक्त तक वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने इजाज़त नहीं दी थी। ये सारी सूरत हाल हजूर के इल्म में लाकर दुआ की दरख्वास्त की गई। हजूर अनवर ने कादियान रवानगी से 1 दिन कबल फरमाया, मैं उस वक्त तक कादियान नहीं जाऊंगा जब तक प्रोग्राम लाइव नशर करने की इजाज़त नहीं हो जाती। अल्लाह ताला ने जो मालिकुल मुल्क वकील और कारसाज है, हजूर की दुआ को कबूल फरमाया। उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए, उसी रोज़ शाम 5 बजे इजाज़तनामा मिल गया और तमाम खिताबात और खुतबात पहली मरतबा कादियान से MTA के ज़रिया बराए रास्त नशर हुए। इजाज़त देने वालों के दिलों में इजाज़तनामे की तहरीक पैदा करना किसी के बस की बात नहीं थी। ऐसा महज हजूर की दुआओं और अल्लाह ताला की फ़ज़ल के बदौलत ही मुमकिन हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। दुआओं से बीमारों की शफ़ायाबी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक कौल दर्ज फरमाया है कि वाइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ वो मुझे शिफा देता है। दुनिया के डॉक्टर, तबीब और मुआलिज इलाज और दवा तो दे सकते हैं, मगर शिफा देना उनका काम नहीं। शिफा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही दे सकती है। वाक़यात गवाह हैं, डॉक्टरों ने बाज़ मरीज़ों को लाइलाज करार दे दिया, मगर अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस नसरहुल्लाह नसरन अज़ीज़ा की दुआओं से वो शिफायाब हो गए। फ़लस्तीन के उमर अबू अरकूब साहब ने बताया कि 5 डॉक्टरों ने उनकी बीमारी की तहकीक और तशख़ीस की और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि उन्हें कैंसर हो गया है, जो अंतड़ियों से मैदा और फेफड़ों तक फैल गया है। डॉक्टरों ने बताया सिर्फ 3 माह तक ज़िंदा रहने के आसार हैं। उमर अरकूब साहब बयान करते हैं, जब उनकी बेटी को इस ख़तरनाक बीमारी का इल्म हुआ तो उसने मोहम्मद शरीफ औदा साहब से, जो कि कबाबीज से लंदन गए थे, बज़रिया टेलीफोन राब्ता कायम किया और हजूर की खिदमत अक़दस में वालिद की शिफायाबी के लिए दरख्वास्त दुआ की। प्यारे आका ने मेरी शिफायाबी के लिए दुआ की। इधर डॉक्टरों ने मुझे
بمقام ظاہریہ فلسطین سے القدس کے ایک فرانسیسی ہسپتال میں کینسر کے ماہر ڈاکٹر کے پاس بھجوا دیا۔ انہوں نے ضروری چیک اپ کروائے اور رپورٹ دیکھنے کے بعد کہا آپ مکمل طور پہ شفا یاب ہو گئے ہیں، کینسر کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ عمر ارقوب صاحب نے بتایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کی دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرمایا اور مجھے شفا کامل و عاجل عطا فرمائی، الحمدللہ علی ذالک۔ افریقہ کے ملک میں ہمارے ایک مربی صغیر احمد صاحب کمر سخت بیمار ہو گئے۔ ان کے برین میں کلاٹ آنے کی وجہ سے بیماری اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ کوما میں چلے گئے۔ اسی حالت میں 3-4 دن گزر گئے۔ ان کی صحت کے بارے میں حضور کی خدمت میں روزانہ رپورٹ پیش ہوتی۔ حضور انور نے ان کی شفا یابی کے لیے دعائیں کیں۔ ایک روز حضور نے فرمایا ان کو ایک ہومیوپیتھی دوائی فوری طور پر دی جائے۔ چنانچہ ہمسایہ ملک بورکینا فاسو سے ہمارے ایک ڈاکٹر یہ دوائی لے کر وہاں پہنچے اور خود انتہائی نگہداشت وارڈ میں جا کر یہ دوائی ان کے ہونٹوں پر لگائی۔ ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں جیوں ہی دوائی ان کے ہونٹوں پر لگائی تو ان کے جسم نے حرکت کی، پھر کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دیں۔ اگلے روز پوری طرح ہوش میں آ کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ الحمدللہ خلیفہ وقت کی دعا سے ایک مردہ زندہ ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، پاک محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ حضرات، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ عصر حاضر میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو چاہیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلیفہ وقت کی دعاؤں سے شفا یاب ہونے والوں کے بے شمار واقعات کا مطالعہ کریں تو انہیں علم ہو جائے گا جن مریضوں کے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا تھا اور کہہ دیا تھا چند دنوں کا مہمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمایا اور ایک طرح سے مردوں کو دوبارہ زندگی عطا کی۔ سامعین، جلسہ سالانہ جرمنی میں بلغاریہ کے ایک مخلص احمدی دوست ایتم صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ شریک ہوئے۔ وہ عیسائیوں سے احمدی ہوئے تھے لیکن ان کی بیوی نے بیعت نہیں کی تھی۔ ان کی اہلیہ کا کہنا تھا میرے 3 بیٹے ہیں، میری 3 بیٹیاں ہیں، اگر مجھے بیٹا مل جائے تو میں بھی احمدی ہو جاؤں گی۔ موصوفہ نے حضور کی خدمت میں دعا کے لیے لکھا۔ اگلے سال جب وہ دوبارہ جلسہ سالانہ جرمنی میں آئیں تو 7 ماہ کی حاملہ تھیں۔ ملاقات کے دوران انہوں نے بچے کا نام رکھنے کی درخواست کی۔ حضور نے صرف لڑکے کا نام جاہد تجویز فرمایا۔ جلسہ سالانہ سے واپس جا کر موصوفہ نے مربی صاحب سے کہا ڈاکٹرز نے بتایا ہے لڑکی ہے، اس لیے حضور کی خدمت میں دوبارہ درخواست کریں کہ لڑکی کا نام تجویز فرمائیں۔ اس پر مربی صاحب نے کہا آپ نے کہا تھا اگر بیٹا ہو تو احمدی ہو جاؤں گی، اور حضور نے صرف بیٹے کا نام تجویز فرمایا ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالی بیٹا ہی ہوگا۔ ڈاکٹر جو چاہیں کہیں، ان کی مشینیں جو چاہیں کریں، لیکن اب آپ کا بیٹا ہوگا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن العزیز نے بیٹے کا نام رکھا ہے۔ چنانچہ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے سے نوازا۔ وہ جلسہ سالانہ کے موقع پر اس بیٹے کو لے کر آئیں اور لوگوں کو بتا رہی تھیں یہ خلیفہ وقت کی دعاؤں کی قبولیت کا نشان ہے۔ سامعین، تقسیم ملک کے وقت
مشرقی پنجاب سے جماعت احمدیہ کا بہت بڑا حصہ ہجرت کر کے مغربی پنجاب جانے پر مجبور ہو گیا، جس کی وجہ سے مشرقی پنجاب میں موجود جماعت کی بعض مقدس اور تاریخی مقامات احمدی آبادی سے عارضی طور پر خالی ہو گئے تھے۔ انہی میں سے ایک دارالبیت لدھیانہ تھا۔ یہ وہ تاریخی مقدس مقام ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 23 مارچ 1889 کو جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ تاریخی مکان صدر انجمن احمدیہ قادیان کی ملکیت تھی اور ہے، مگر جب وہاں کوئی احمدی آبادی نہ رہی تو یہ مکان بھی خالی رہ گیا۔ کچھ عرصہ بعد ایک غیر مسلم دوست کو ان کی درخواست پر دارالبیت معمولی کرائے پر رہائش کے لیے اس شرط پر دے دیا گیا تھا کہ وہ اپنی رہائش کا جلد از جلد کسی اور جگہ انتظام کر لیں اور دارالبیت کو خالی کر کے جماعت کے سپرد کر دیں، مگر انہوں نے وعدہ خلافی کی، ایسا نہ کیا۔ وقت گزرتا گیا، مجبوراً صدر انجمن احمدیہ کو انخلاء کے لیے عدالت کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ کم و بیش 30 سال سے یہ مقدمہ چل رہا تھا۔ عدالت کی طرف سے فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے جماعت دارالبیت لدھیانہ سے محروم تھی۔ دسمبر 2005 کے آخر پر حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ قادیان تشریف لائے۔ حضور سے ایک ذاتی ملاقات کے دوران خاکسار نے دارالبیت کے انخلاء کے لیے دعا کی درخواست کی اور عرض کیا، حضور اب تو حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اس میں رہنے والے جماعت کے افراد کو بھی دعا کی اجازت نہیں دیتے۔ حضور نے فرمایا، مجھ سے پہلے بھی کچھ دوستوں نے اس سلسلے میں بات کی ہے۔ اس کے بعد حضور انور کچھ دیر خاموش رہے، بعد ازاں فرمایا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ حضور انور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ دعائیہ کلمات بارگاہ الہی میں قبول ہوئے اور افضال الہی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ انخلاء کے راستے میں حائل رکاوٹیں ایک کے بعد دوسری دور ہونا شروع ہو گئیں۔ فریق مخالف مقدمہ ہار گیا، اس کے باوجود جماعت نے ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا اور ایک خطیر رقم ان کو دی تاکہ وہ کہیں اور جا کر اپنی رہائش کا انتظام کر لیں، اور یہ کوشش کی کہ وہ ناراض ہو کر دارالبیت سے نہ نکلیں۔ حضور انور کی دعاؤں اور توجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو صلح کی طرف مائل کیا اور وہ اپنی مرضی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے دارالبیت سے چلے گئے۔ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رہائش کا بہتر انتظام کر دیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضور مورخہ 15 جنوری سن 2006 کو قادیان سے روانہ ہوئے اور روانگی کے صرف ایک ماہ بعد 15 فروری 2006 کو دارالبیت کے قبضہ لینے کے سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ یہ حضور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی دعاؤں ہی کا نتیجہ تھا کہ 59 سال کے بعد دارالبیت جماعت کو مل گیا اور اسے زائرین کے لیے دعائیں کرنے اور نمازوں کی ادائیگی کے لیے کھول دیا گیا۔ الحمدللہ اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضور نے مسند خلافت پر متمکن ہونے سے پہلے قبولیت دعا کے بعض واقعات کا ذکر کیا ہے۔ وقت کی رعایت سے صرف یہ ایک دو بیان کیے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، میری عمر اس وقت 17 سال کی ہوگی۔ مجھے اپنے والد حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب مرحوم و مغفور سے کچھ چاہیے تھا، لیکن میں براہ راست ان سے مانگنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ وہ میرے والد صاحب کے دل میں یہ خیال پیدا کر دے کہ وہ میرا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول کیا۔ 20-25 منٹ کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے بلایا اور میری خواہش پوری کر دی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، اگر خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو وہ یقیناً دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا، ایک مرتبہ زمانہ طالب علمی میں میرے حساب کا امتحان تھا
اور میں نے اس میں کچھ اچھا نہیں کیا تھا۔ امتحان حال سے باہر آتے ہوئے مجھے خیال ہوا شاید میں فیل ہو جاؤں گا، چنانچہ میں نے خوب دعائیں کی تاکہ کسی طرح پاس ہو جاؤں۔ اور ربوہ کی مسجد مبارک کے ایک کونے میں ایک روز میں نے بہت دعا کی، وہ دعائیں میرے دل سے نکلی تھیں۔ ان دعاؤں سے مجھے یقین ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کر لیا ہے اور میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گا۔ جب نتیجہ نکلا تو میں غیر متوقع طور پر پاس ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد مجھے معلوم ہوا ایجوکیشن بورڈ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ طلباء کو کچھ رعایتی نمبر دیے جائیں۔ یہی وہ زائد نمبرات تھے جن کی بدولت میں پاس ہو گیا۔ سامعین، حضور انور کی قبولیت دعا کے واقعات، ایمان افروز واقعات تو بہت ہیں، وقت کی رعایت سے چند ہی بیان کیے جا سکے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے عصر حاضر میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ ہی وہ وجود ہیں جن کی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے۔ حضور افراد جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پس یاد رکھیں دعا ایک زبردست ہتھیار ہے، اس کی عظیم الشان برکات ہیں، اس لیے اپنے ہر کام میں کامیابی کے لیے دعاؤں پہ زور دیں، اپنے دعاؤں کا دائرہ وسیع کریں۔ آپ اپنی دعاؤں میں اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کریں، خلافت کے استحکام اور جماعت کی ترقی کے لیے دعائیں کریں، امت کے لیے دعائیں کریں، اپنے ملک کی سلامتی اور ہر قسم کی خوشحالی کے لیے دعائیں کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی دعا کی برکات سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مقبول دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔